اچھا جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 5 ایک سال سے رافضیت سمجھتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ اور شیعہ تو پھر ظاہر ہے کہ شیعہ ہی رافضی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے 5 ایک سال سے ان کو کوئی پیچھے سے اللہ بہتر جانتا ہے کون سی پاور ہے جو جس نے ان کے پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ ڈرتے تھے، کچھ تو ویسے ڈرتے تھے، اور کچھ پھر دیوبندیوں کی ایک جو جماعت بنی تھی سپہ صحابہ، ان کے آپس کے ساتھ چلتے تھے، شاید کچھ اس کا بھی خوف تھا۔ لیکن بہرحال یہ جو بک بکیا ہے یہ کھلے عام نہیں ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا آ گیا تو 5 ایک سال سے یہ اس قدر تیز ہوا ہے، اس قدر ان کی جرتیں بڑی ہیں کہ اب علل اعلان صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس چیز کو نہ جانیں کہ بھئی ان کے اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں تاکہ ہم اپنا ایمان بچا سکیں، یا اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ کریں۔ اچھا، ان سے پھر بھی اتنا ہمیں پریشانی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بد مذہب ہوتا ہے اس کی بوتھی اور اس کی جو انداز، لباس، باتیں، نام، اس سے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے صفوں کے اندر سنی بن کر، پیر بن کر، خطیب بن کر، علامہ فہامہ کہلا کر، نذرانے سنیوں سے وصول کر کے کام ان کا کر رہے ہیں اور بنے ہوئے سنی ہیں۔ اب یہ والے جو لوگ ہیں ان سے بچانے کا کیا طریقہ کیا جائے؟ یعنی سب سے خطرناک تو یہ ہوئے نا جو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشقان اہل بیت ہیں، اور وہ عشق اہل بیت کی آڑ میں رافضیوں کے عقیدے پورے نہ صحیح ادھورے صحیح لیکن وہ اپنے دل میں بٹھا کے وہ آپ کے اندر سرایت کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ چونکہ ٹائم تو کم ہے لہذا ہم نے مختصر وقت میں ایک جامع بات کرنی ہے، ساری جو عقائد اہل سنت ہے وہ تو بیان نہیں ہو سکتے نا، لہذا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کے مطابق بات کریں۔ میں آپ کو ایک مثال کی بات کرتا ہوں، آپ نے یہ باتیں اپنے گلی محلوں میں یہ آپ غور سے سنیے گا، اور اس طرح کے پیر خانے آپ کے علاقوں میں بھی ہیں جہاں پر جھنڈے لگے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے مہینے بعد یا ہفتے بعد دیگ پکتی ہے، اور ایک پلیٹ چاولوں کے ذریعے آپ لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے پنجتن پاک شریف اور مولا علی پاک اور اس طرح کی چیزیں آپ کو زیادہ ملتی ہیں، جھولے لال، لال شہباز کلندر، اس ٹائپ کی چیزیں۔ یہ تقریباً انصار کلونی، مومن آباد، سمیجہ باز، یہ ہر ایریا میں اس طرح کے لوگ ہیں، اور ہماری بھولی بالی عوام یہ نہیں دیکھتی کہ دانہ ڈالا ہے تو شکاری کون ہے، وہ تو لنگر شریف کہہ کے بیٹھ جاتی ہے، چاہے وہ لنگر بدماش ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لنگر بدماش بھی تو ہوتے ہیں بھائی، جس لنگر میں ابو بکر و عمر جیسی ہستیوں کو گالیاں دی ہوں گی وہ لنگر شریف ہے؟ بولو بھائی۔ تو لہذا وہ نہیں یہ کرتے، اسی لیے وہ 10 محرم میں بریک لگا کے پانی بھی پی لیتے ہیں کالے پیلوں سے، اور ربیع الاول میں بھی آ جاتے ہیں یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے نا۔ تو یار مجھے ایک بات بتاؤ، ہم نے مرنا نہیں ہے؟ اب ان لوگوں کا مولا علی پاک کا نام لینا، اب ظاہر ہے کہ مولا علی پاک ہمارے بھی سر کے تاج ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، اور حقیقت میں ماننے والے تو ہیں ہی اہل سنت۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز تو فرنٹ پہ رکھنی ہے نا جس سے وہ آپ کو دوسری چیز سے روکیں گے، لہذا انہوں نے آپ کے ذہنوں میں یہی ڈالنا ہے کہ بس علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی علی علی، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ہماری محفلوں میں آپ کبھی نوٹ کر لیں، نعرے تحقیق بھول جاتے ہیں، نعرہ حیدری نہیں بھولتے۔
नारे तहकीक का मतलब क्या होता है? हक चार याद। हम सुन्नी पंजों को भी मानते हैं, चारों को भी मानते हैं। हम तो मानने वाले हैं, हमें तो इनकार ही नहीं है। नारा हैदरी पे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम पूछते हैं कि नारे तहकीक पे क्या प्रॉब्लम है? भाई जिस पे हमारा इत्तिफाक है उसकी तो बात ही ना करो, लेकिन होता ये है जिसको हम भी मानते हैं वो फिर मनवाते हैं, कहते हैं देखो अली का जिक्र करने लगे हैं, देखो देखो किसका चेहरा है जो बिगड़ रहा है। अली का जिक्र मुनाफिक नहीं सुन सकता, अली का बुग़्ज़ मुनाफिक के दिल में होता है, मोमिन के दिल में अली का बुग़्ज़ जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। ईमान और बुग़्ज़ अली एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सारी बातें सर आंखों पे, सारी बातें। हाँ, ये हमने इनसे थोड़ी सीखी है, हमें आला हजरत ने सिखाई हुई है, हमें पीर मेर अली शाह साहब ने सिखाई हुई है। हाँ जी, हमें हजरत मुजद्दिद पाक दाता गंजे बख्श अली अजमेरी गौसे पाक सब ने सिखाई है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है क्या करना है, और हम तो इस पे बात ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना पूछते हैं क्या मौला अली पाक का जिक्र ही सिर्फ जो है वो उनके बारे में ही बुग़्ज़ रखना ईमान के खिलाफ है? ये कहते हैं ना कि अली का जिक्र जो है वो जो सुनता है उसका चेहरा बिगड़ जाता है। मैंने कहा मौला अली के अलावा भी कोई है जिसका जिक्र सुनने से चेहरा बिगड़ जाता है, या सिर्फ मौला अली पाक का? तुम इसमें आओ तो सही। अगर तुम कहो सिर्फ मौला अली के जिक्र से लोग चिढ़ते हैं, तो मैंने कहा हसन हुसैन का जिक्र हो तो फिर, यानी मौला अली के जिक्र पे हम फर्ज करो कोई नहीं चिढ़ता, लेकिन हसनैन करीमैन के जिक्र पे चिढ़ता है, उस पे क्या हुक्म है? उस पे भी तो वही हुक्म है ना जो मौला अली के बुग़्ज़ी का हुक्म है। और भाई गल समझ आई कि नहीं है? ऐसे ही है ना, सैयदा पाक के जिक्र पे जो चिढ़ता है उसकी भी तो वही, उसका भी तो हुक्म वही है ना जो मौला अली के जिक्र से चिढ़ता है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा और आगे चलूं कि अबू बकर और उमर के जिक्र पे जिसके चेहरे पे वट पड़ता है उसका भी तो वही हुक्म है ना जिसको मौला अली के जिक्र से वट पड़ता है। तो मैंने कहा फिर फैसला कर लो, मौला अली का जिक्र जितना अहले सुन्नत में होता है, सच बताओ कि अबू बकर और उमर का जिक्र उतना होता है? बताओ भाई। मैं कहता हूं अब नात खानों को 2-4 साल में शान सिद्दीक़ अकबर पे 2-4 शेर पढ़ने आए हैं। नात खानों को तो याद ही नहीं होता था कि शान सिद्दीक़ भी कोई चीज है, शान उमर भी कोई चीज है, शान उस्मान भी कोई चीज है। आज भी किसी से पूछ लो, हाँ भाई 2 शेर अबू बकर सिद्दीक़ की शान में, नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम सोए हुए हैं। भाई हमें तो हमारे बुजुर्गों ने यह कहा था कि हुजूर का हर यार सर का ताज है, और तुमने चारों में से छांटी करके सिर्फ मौला अली पे क्यों 10 अपना हाथ रखा है? यानी मौला अली के जिक्र का तो मसला ही नहीं है, झूठ बोल बोल के लोगों के जहनों को पागल कर दिया। ये तो तब कहो ना कि कोई कहे कि जी मौला अली का जिक्र नहीं होना चाहिए, फिर तो हम भी बात करें। लेकिन हम ये पूछते हैं कि सिर्फ मौला अली, सिर्फ मौला अली, सिर्फ मौला अली, क्या इसके अलावा हुजूर का कोई यार नहीं है? सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने तो हुजूर की निस्बत की वजह से मानना है जिसको भी मानना है। हम अहले बैत अतहार हो या असहाबे रसूल हो, दोनों को निस्बत रसूल है। अच्छा, फिर मौला अली पाक के बारे में ये कहना कि इनका बुग़्ज़ और ईमान एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकता, यानी जो मोमिन है वो बुग़्ज़ अली नहीं हो सकता उसमें। ये बात सच है ना भाई? भाई जो मौला अली से बुग़्ज़ रखे वो मोमिन कहां हुआ? हम तो मानते हैं। मैंने कहा इस पे भी आ जाओ, क्या सिर्फ ऐसा ही है, सिर्फ मौला अली का बुग़्ज़ और जिसका मर्जी बुग़्ज़ हो? कभी गौर नहीं किया ना हमने तो यही बात सुनी और हमने कहा हाँ। हालांकि अगर हम इतना गौर करते वो दूसरा सांस नहीं ले सकते थे। हम पूछते यार ये तो हमने मान लिया कि मौला अली का जो बुग़्ज़ी है वो मोमिन नहीं हो सकता, और हम तुझसे पूछते हैं जो हसनैन करीमैन का बुग़्ज़ी है वो क्या कहलाएगा? फट कहेंगे वो भी मोमिन नहीं मुनाफिक है। तो हमने कहा फिर थोड़ा सा और आगे पूछते हैं, ये बता जनाब अबू बकर और उमर से जो बुग़्ज़ रखता है वो क्या कहलाएगा?
اور اگر تھوڑا سا یہاں پہ بھی ڈھیٹ بن کے کہہ دو ہاں وہ بھی مومن نہیں، تو میں نے کہا پھر ہم پورا ہی چیرا دے دیتے ہیں. یہ بتا جو جناب امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ایتھے چیرا صحیح لگ رہا نا جی؟ ہاں جی ہاں جی، ایک اٹھ سب تو بہترین چیرا ہے، چیک کرنا. تو جناب امیر معاویہ بھی اگر کسی کے متھے پہ وٹ پڑتا ہے تو پھر ہمارے بزرگوں کا اس کے بارے میں الشفا شریف کی شرح ہے نسیم الریاض، اس میں علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَةِ. فرمایا جو جناب امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے، ان پہ طعنہ زنی کرتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. ہم نے نہیں کہا، یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا اور صدیوں پہلے ہمارے بزرگوں نے فرمایا. مطلب ایک بھی صحابی جو حضور کا صحابہ میں سب سے کم مقام ہے نا، جس کا کہنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے، اس سے بھی جو بغض رکھے گا وہ سنی نہیں ہے، وہ بد مذہب بدعتی گمراہ، اور مرتے ساتھ ہی جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا. اس پر قرآن پاک کی آیات مبارکہ صحابہ کی شان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنبیہات موجود ہیں. تو لہذا آج اپنا عقیدہ سیدھا کر لو، جتنا مولا علی پاک کا جو ذکر مبارک ہے وہ سنی کے دل کا چین ہے، اتنا ہی دیگر صحابہ کرام کا ذکر پاک بھی سنی کے دل کا چین ہے. اس لیے اچھا اب ایک سوال بڑا جامع قسم کا، وہ شاید آپ کو پہلے ذہن میں آیا ہو لیکن آپ کو جواب نہ پتا ہو، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ کسی جگہ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں، دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے. ہاں، اس میں خلیفہ بلا فصل کا کوئی دنیا کی لغت میں ترجمہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، نہ یہاں خلافت کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے. یہ حضور مولا علی پاک کے بارے میں تنبیہ فرما رہے ہیں. اچھا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا جواب دوں گا، ذرا میرے ساتھ رہنا. کسی جگہ حضور فرما رہے ہیں، مفہوم ہے کہ مولا علی کا بغض اور ایمان ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ بھی مولا علی پاک کے بارے میں فرمایا، بولے بھائی باقی صحابہ کرام کی بھی ہیں. اچھا کسی جگہ آپ نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے دو جماعتیں ہلاک ہوں گی، ایک وہ جو تجھے حد سے بڑھائے گا، ایک وہ جو تجھے حد سے گھٹائے گا. جی تو اس طرح کی، اور پھر کسی جگہ فرمایا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہمیں تو قبول ہے نا. یہ مولا علی پاک کے بارے میں خاص اس طرح کی روایتیں کیوں ہیں جس کو پکڑ کے یہ ہمیں یہ بتاتے کس کو ہیں؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہابی سنیوں کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سانو نہیں پتا. تو ساری زندگی دیکھو وہابی یہی کہ اے بھائی اللہ ایک ہے، اور جڑے بستر چکے ہوں وہ بھی کہتے ہیں بھائی تبلیغ پہ چلو بھائی اللہ ایک ہے، بھائی جو مانگنا اللہ سے مانگو، بھائی نمک مانگنا اللہ سے مانگو، بھائی جو چیز مانگنی اللہ سے. آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلو، او سانو نہیں پتا. ایسا مسلمان دے کار جمے آئی، ایسا ہندو دے کار جمے جڑا تو سانو کلمہ سکھاندا پیا. تو سانو وہ گل سکھا جیڑی کلمہ پڑھنے آلیاں دے وچ سنیاں تو ہٹ کے جنہاں نے کیتی ہوئی. تو یہ بھی یہی کریں گے. اب یہ بار بار یہ جو مولا علی پاک کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور بتاؤ وہ کون سا سنی ہے جس کو اس پہ انکار ہے؟ نہیں ہے نا انکار. پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتا ہوں. وہ پھکیاں ہو تے پیڑا ہو گال میں کچھ ہو رہے. بات یہ ہے کہ مولا علی کو اس طرح بار بار کوٹ کر کے ان کا نام مبارک بار بار لا کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسری طرف نہ جائیں. جب تک علی علی ہوگی ابو بکر عمر عثمان کی باری نہیں آئے گی. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ تم مولا علی کی شان 1 گھنٹہ بیان کرو، 10 منٹ تو ابو بکر عمر کی شان بیان کرو. تو اس کا مطلب بغضی تو تم ہو جو 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو. ہم تو کھلے دل سے 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہیں. 1 گھنٹہ ہم تو کہتے ہیں مولا علی کی شان بیان، ہم کہتے ہیں نال خان کو تو نے 4 منقبتیں پنجتن پاک شریف میں پڑھی ہیں، 1 منقبت تو حضرت امیر معاویہ کی بھی تو سنا نا.
تو اگر تو وہ ایک بھی نہیں سناتا اور تو 10 منٹ بھی نہیں دیتا حضور کے ان ہستیوں کو جو مولا علی کے بھی امام ہے، تو پھر 10 بغض کے وچ بغض پھر کس میں ہوا؟ بولو بھائی، اگر سنیوں میں بغض ہوتا تو سنیوں کے سٹیج پہ پھر ابو بکر و عمر کی آوازیں آتی، علی کی آواز نہ آتی۔ تو مولا علی کا ذکر کثرت سے سنیوں میں ہونے کی دلیل ہے کہ سنی تو مولا علی کو قبول کرتے ہیں، اور میں نے کہا اگر سنی قبول کرتے ہیں تو پھر بتا تو منوا کس کو رہا ہے؟ لیکن اتنا کرو کہ وہ اصل مسئلہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی اگلا مہینہ رجب شریف کا دیکھ لینا، مولا علی پاک کی پیدائش کیا، چاروں صحابہ کرام جو چاروں خلفائے راشدین ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے تاریخ میں، کیونکہ ظاہر ہے اسلام تو بعد میں آیا نا، پیدائش تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے، اسلام لانے سے بھی پہلے جب وہ دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا، لیکن ایک اندازہ لگا لیا کہ جی اچھا چلو جی مولا علی پاک کی تاریخ 13 رجب شریف ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ اب آپ 13 رجب کو دیکھ لینا، کتنی محفلیں، کتنی دیگیں، کتنے ڈھول ڈمکے، ہر کوئی چنگی پنگی پوستی جو بھی ہے اپنے حساب سے، کوئی وقار طریقے سے، کوئی صحیح طریقے سے کرے گا نا مولا علی پاک کا ذکر، تو جو صحیح طریقے سے کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ مہینہ بھی تو ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے۔ اچھا رمضان شریف میں مولا علی پاک کی شہادت ہے، اس میں بھی مولا علی کا ذکر الگ ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق کا تو سچ پوچھو تو چند سال پہلے تک شاید ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا مہینہ کون سا ہے، آپ مانیں گے؟ ہمیں بھی نہیں پتا تھا، درس نظامی کرنے کے باوجود توجہ ہی نہیں تھی کہ جناب ابو بکر صدیق کس مہینے فوت ہوئے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں۔ اور مولا علی پاک کا آپ دیکھ لیں، 10 محرم کا آپ دیکھ لیں، یکم محرم کو جناب عمر فاروق کی شہادت ہے، کوئی نام ہوتا ہے جناب عمر فاروق کا؟ پورے 10 دن صرف امام حسین پاک۔ تو یہ ہمیں تقسیم تو یہ کر رہے ہیں نا، تقسیم تو پھر یہ کر رہے ہیں، ہم نے تقسیم نہیں ہونا، ہم نے جناب عمر فاروق کی شہادت بھی یکم محرم کو منانی ہے، اور 10 محرم کو امام حسین پاک کی شہادت بھی منانی ہے۔ ہم نے جمعۃ الاخری میں جناب ابو بکر صدیق کا ذکر پاک بھی کرنا ہے، بلکہ سارا سال ہی کرنا ہے، اور رجب شریف میں شریعت کے دائرے میں رہ کے مولا علی پاک کا ذکر بھی کرنا ہے۔ ہم نے ہر صحابی اور اہل بیت کے ہر فرد کو اپنے سر کا تاج سمجھنا ہے، اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اب حضور نے خاص مولا علی پاک کے حوالے سے یہ جو بتائیں، انہی باتوں کو لے کر وہ یہ اب ہمارے ذمہ ڈالتے ہیں کہ ان سے ثابت ہوا کہ مولا علی کا مقام سب سے بڑھ کر ہے صحابہ میں۔ ایک تو نتیجہ یہ نکالتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے تھے، حضور جانتے تھے کہ میرے صحابہ میں وہ کون سی ہستی ہے جس کی وجہ سے امت میں گروہ بندی ہونی ہے، حضور جانتے تھے نا بھائی۔ تو سرکار نے بغضیوں کے حوالے سے بھی ان کو وارننگ دے دی کہ علی ایسے ہیں، مولا علی دی شان تے اچھی آکھو، اس نے غور نہیں کیتا، ذرا دوبارہ پتہ نہیں ایک انگلش دے وچ ورڈ آ گئے شاید اس لیے تو نہ کی گل بھائی۔ سرکار علیہ السلام نے جانتے تھے نا کہ امت میں 2 بڑے گروہ بننے ہیں جو سنیت سے خارج ہوں گے، اس کی وجہ مولا علی ہوں گے، خود بتایا نا، اے علی تیری مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہے کہ ان سے یہودیوں نے بغض رکھا، وہ بھی ہلاک ہوئے، عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنایا، ان کی شان حد سے بڑھا دی، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ مطلب ہے کہ اے علی ایک جماعت تجھے حد سے بڑھائے گی وہ بھی برباد ہوگا، اور جو تجھے حد سے گھٹائے گا وہ بھی برباد ہوگا۔ تو سرکار جانتے تھے نا، تو اس لیے جنہوں نے بغض رکھنا تھا ان کو بھی وارننگ دے دی کہ خبردار یہ میرا علی ہے، اس کے بارے میں بغض نہ رکھنا، اس کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ تو میرا لاڈلا ہے، یہ تو دنیا میں میرا بھائی ہے۔ حضور جس کو بھائی کہیں حضور کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے جی۔ تو سرکار نے ان کی شان بیان کی سر آنکھوں پہ،
لیکن ساتھ یہ ان کو بتایا جنہوں نے بغض رکھنا تھا، جنہوں نے بغض رکھنا تھا، لیکن ساتھ ہی حضور نے ابو بکر و عمر کی بھی تو شان بیان کر کے بتا دیا نا کہ جن کی شانیں بلند ہیں ان کو وہیں رکھنا، یہ نہ کرنا کہ جن کی میں نے شانیں اگر بیان کی ہیں تو ان کو ان کے مقام سے اوپر لے جانا۔ کیوں؟ سرکار نے یہی تو فرمایا کہ ایک جماعت تجھے حد سے بڑھائے گی، اور میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو کہ ہمارے اندر مولا علی پاک کا پتہ نہیں ہم ذکر نہیں کرتے، تو میں نے کہا پھر یہ بتاؤ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم تو ان میں ہوئے نا کہ جو کم کرتے ہیں، حالانکہ کم تو ہم نہیں کرتے، کم تو کرتے ہیں وہ خارجی، وہ ناسبی، وابی دیوبندی ٹولہ، لیکن اور انہیں کی کتابوں میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں تو نہیں اہل بیت کے خلاف باتیں۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ جو اوپر بڑھاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ تو تم ہی ہو نا۔ کیوں کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جن کو جناب ابو بکر صدیق سے بڑھا دیا مولا علی پاک کو۔ یہ تفضیلی ٹولہ جو سنی بن کے ڈستا ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ بھی بدعت، یہ بھی جہنم میں جانے والا کام۔ اس سے بھی اوپر جنہوں نے چھلانگ ماری تو وہ رافضی، انہوں نے نبیوں سے بھی بڑھا دیا۔ جنہوں نے اس سے بھی اوپر چھلانگ لے اور وہ کفر ہے، جو نبیوں سے بڑھ کر مولا علی کا مقام رکھے سری کفر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اتنا سخت حکم ہے، کیوں کہ نبی تو نبی ہوتا ہے۔ سارے صحابہ بھی اگر مل جائیں تو وہ ان کا مقام اگر کٹھا کیا جائے نا تو اس سے آگے جا کے نبی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو نبی نبی ہوتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ ہو یا اہل بیت، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو جب معصوم نہیں ہے تو نبی کے برابر چھوڑ تو پھر اوپر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ سنی عقیدہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر مولا علی کی شان بار بار بیان کرنا، یا یہ جو گلیوں محلوں میں ایجنٹ بنے ہوئے جھنڈے لگا کے لنگر بنا کے آپ کو بار بار اور علی حیدر اور یہ رنگ برنگے لگے دم بٹے غم ہے جی اور ناری نارا، تو یہ سب ملنگ جو علی کا میں ملنگ ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ ان کو آپ چیک کر لیں، ان کے اندر اگر صحابہ کا بغض نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، کیونکہ مولا علی کو حد سے بڑھانے والا بھی ہلاک ہے اور حد سے گھٹانے والا بھی ہلاک ہے۔ تو سرکار نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا کہ بڑھانے والا بھی برباد اور گھٹانے والا بھی، اور اہل سنت وہ ہے جو نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ حد سے گھٹاتے ہیں۔ اسی لیے آج بیٹھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کا ذکر بھی سر آنکھوں پہ، ابو بکر و عمر کا ذکر بھی سر آنکھوں پہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رسول نے جن کو جو مقام دیے اس مقام سے اوپر نیچے کرنا اگر کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو حضور یہ تو نہ فرماتے اے علی تیری وجہ سے تو جماعتیں ہلاک ہوں گی، کیونکہ مولا علی کا جو مقام ہے اس سے جو اوپر لے کے جا رہا ہے حضور فرما رہے وہ بھی برباد، اور جو مولا علی کا جو مقام ہے اس سے نیچے بتا رہا ہے وہ بھی برباد۔ اس کا مطلب جس ہستی کا جو مقام ہو نہ اسے اس سے بڑھا سکتے ہیں نہ اس سے، بولو بھائی یہ سمجھ لگ گئی؟ اب اب یہ بات کہ آخر صحابہ میں کس کا مقام سب سے بڑا ہے اور کیوں ہے؟ کس کا ہے اور کیوں ہے؟ کیوں کہ جب تک ہم اس عقیدے پہ نہیں آئیں گے تو یاد رکھنا ہم ان دونوں میں کسی جگہ فٹ ہوں گے، اور ان دونوں کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ اسی لیے 14 صدیوں میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک سارے بزرگان دین، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے مجتہدین جو اہل سنت کے سواد اعظم کے ہیں، اور ولی تو پھر آپ کو پتہ ہے بد مذہب میں نہیں ہوتا، وہ صرف سنیوں میں ہی ہوتا ہے۔ وہ سب کے سب متفق ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس عالم بشر میں سب سے افضل، اعلی، اولا، اتقا اگر کوئی ہستی ہے تو خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اس پر اجماع ہے ہمارے اہل سنت کا۔ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ غلط، تابعین غلط، غوث پاک غلط، داتا صاحب غلط، مجدد پاک غلط،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی غلط، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی غلط، پیر میر علی شاہ صاحب غلط، اعلیٰ حضرت غلط، سید احمد سعید کاظمی صاحب غلط، سب کو وہ کہہ رہا ہے غلط. تو آپ بتاؤ جو ان سب کو غلط کہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان سب کا اتفاق ہے 14 صدیوں کا کہ بھائی ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے، اور اس پر قرآن بھی گواہ ہے اور حدیث بھی گواہ ہے، صحابہ بھی گواہ ہیں، تابعین بھی گواہ ہیں، اولیاء بھی گواہ ہیں. اب یہ دیکھنا ہے اب یہ کیوں آخر ان کو کیوں ہم پہلے نمبر میں مانیں؟ بھئی وجہ یہ کہ رب رسول جب کسی کا مقام متعین کر دیتے ہیں تو جو اس مقام کو نہیں مانتا، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جو مولا علی پاک کی شان کو جو ثابت ہے، جو درست ہے، وہ نہ ماننے، وہ بھی تو برباد ہے نا. تو وہ اسی لیے برباد ہوا نا کہ حضور نے جب یہ شان ان کو دی، یہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ کیوں نہیں مانتا؟ تو بتاؤ اگر مولا علی کی شان کو کوئی نہ مانے تو وہ بغضی ہے، تو جو ابو بکر و عمر کی شان رب رسول نے دی ہے اس کو نہ مانے وہ بھی اچھی تو بولو، اور اچھی بولو، وہ بھی بغضی ہے. تو اس لیے ہم نے ادھر جانا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارا اب نہیں ہوگا. یعنی کوئی کہے کہ جی آؤ بیٹھو سانو دسو، یہ اب نہیں ہوگا، یہ تو صحابہ کے دور میں ہو چکا تھا، اور اس میں مولا علی کی گواہیاں موجود ہیں. ایسا پڑھ کے سناؤں گے تو ہم اس میں تو اولیاء کی گواہیاں موجود ہیں، اور یہ اب تھوڑی ہونا ہے، اور یہ تو ہو چکا. اب تو یہ ہونا ہے کہ تو کس میں ہے. میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو. اب تو یہ پوچھنا ہے، کیوں کہ مولا علی تو خود جناب ابو بکر و عمر و عثمان کو اپنا امام مانتے ہیں. تو اس لیے جو مولا علی کو مانتے ہیں نا واقعی، لیکن مولا علی کی نہیں مانتے، کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے، تو پھر دسو وہ مولا علی جو سچے محب ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا آئے اب ہم آپ کو بتائیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ رب رسول نے جس کو جو مقام دیا ہم اس سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے. اور یہ بات ہمیں جب اجماع سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ 14 صدیوں کی یہ ساری بڑی بڑی ہستیاں، یہ سارے ستارے اس بات میں متفق ہیں. اور یار جو مسئلہ داتا صاحب کی سمجھ میں آیا وہ ٹھیک ہے، یا جو اس جو ہے وہ لولے لنگڑے کاڑے اندھے کے ذہن میں آیا وہ ٹھیک ہے. جو مسئلہ غوث پاک کو سمجھ میں آیا وہ ٹھیک ہے، یا جو اس بنگی چرسی کو سوٹے لگانے والے کو آیا وہ ٹھیک ہے. لہذا جب ان سب بڑی ہستیوں نے متفقہ طور پہ 1 صدی نہیں 2 صدی نہیں 14 صدیوں میں سب نے اس بات کو اعتراف کیا، اور اسی لیے آپ جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہوں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا؟ ہاں، وہ اس کا یہی تو مطلب ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جو بشر میں سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. تو سب ہر جمعے گل سننے پر توجہ ہی نہیں دیتے. تو اس لیے اچھا اب آ جائے کہ بھئی افضلیت کا معیار، افضلیت کہتے کس کو ہے؟ ایک ہوتی ہے افضلیت اور ایک ہوتی ہے فضیلت. بڑی کام کی بات ہے. اب کیا کریں، ہمیں تو یہی ڈر لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی جی اوکھی گل سمجھائی تو پتہ نہیں کی بننا. اس واسطے انہوں نے شان نہیں سناؤ، بس شان نہیں واقعہ سناؤ، سر لاؤ، سر لا نال پیسے بہتے ملتے نے، سانو بھی اینی عقل ہے پر کی کریے اسا تواڈے ایمان دے محافظ بننا چاہتے ہیں، لیکن الٹا عجیب گل ہے پیسے تو بھی جاندے ہاں تے مڑ اسا بیان تو بھی جاندے ہاں، کہندے اینو نہیں سدنا، اونوں سد، او دی آواز بڑی چنگی ہے، سر بڑا چنگا لاندا ہے. ساڈی عوام نو تو سر نے سلا دیتا نا جی. عقیدے دی گل جیڑی مرد نال ہی جہنم جنت ہے، وہ تو دسو مینوں. اگر تواڈے جسم تے کوئی بچھو ہوے کوئی جھاڑ دے ساری زندگی احسان مانتے ہو، یار تیری مہربانی ہے بچھو ہٹا تا. اور میں کیا ہونی جان نکل جاوے جس عقیدے دی گل میں 14 صدیاں دے بزرگاں دی روشنی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت دی روشنی کر رہے ہیں،
یہ عقیدے نے تانوں جنت چ لے کے جانا، تے اگر اس عقیدے کے خلاف ہوئے تو جہنم میں دسو یہ تو ود اہم گل کی ہوئے گی؟ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ لیکن اسی نے اذان دینی ہے چاہے سانو کوئی سدے یا نہ سدے، اصل جدو بھی سانو سدو گے اصا تانوں عقیدہ سکھاواں گے یا عمل سکھاواں گے۔ خیر اچھا جی، کیوں یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیا بات کر رہا تھا میں، دیکھا تھوڑی یادداشت جی نہیں، افضل اور افضلیت اور فضیلت، افضلیت اور فضیلت میں فرق ہے۔ افضل کہتے ہیں دوسروں سے زیادہ، اور فضیلت ہوتی ہے کہ بس اس کے اندر ایک خاص خوبی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ افضلیت اس وجہ سے کسی صحابی کو افضل کہا جاتا ہے، کتنا اہم سوال ہے بھائی۔ ہم نے کسی کو افضل کہنا ہے تو اس کی بیس کیا ہے، وجہ؟ جس کی جیب میں پیسہ اس کو امیر بولتے ہیں نا، جس کا رنگ ذرا سفید ہو اس کو گورا بولتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی وجہ تو ہوتی ہے بھائی۔ ہم ایک صحابی کو کہتے ہیں یہ افضل ہے، یعنی دوسروں سے زائد ہے، تو اس کا نہیں ایڈے خوش نہ ہو گورے رنگ والے جڑے بیٹھے نے، گل یہ کہ اللہ پاک دل گورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے، تو یاد رکھنا حضرت بلال پاک جڑے نال کوئی گورا رلدا نہیں، بس عمل دیکھنے نے، اوتھے صورتاں نہیں دیکھیں جانی، دتی ہے تے رب دا شکر کرو، تے اینگ خام سجے کبھی ہو گیا ہسو نا۔ ہاں بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر افضل ہونے کا، افضلیت جو ہے وہ کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ اب جن لوگوں نے مولا علی کی بہادری دیکھی، انہوں نے کہا دیکھو جی مولا علی جیسا کوئی بہادر ہے؟ ہم نے کہا جی ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ خیر انہوں نے روایت اور پڑھی نہیں کہ خود مولا علی جس کو سب سے بہادر کہیں۔ کیا بات، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق۔ فرمایا جنگ بدر میں جب مقام عریش کہتے ہیں کہ جو اوپر ایک اونچی جگہ پہ ایک ایسی جگہ بنا دی جاتی ہے جہاں پر سپریم کمانڈر جو فوج کا ہوتا ہے، یعنی ہمارے امام الانبیاء علیہ السلام جو سپہ سلار تھے، ان کو وہاں پر کھڑے کرنا تھا، کیونکہ سپہ سلار کا کام ہوتا ہے کہ وہ پوری جنگ کو اپنی نظروں میں رکھ کے فیصلہ فرماتے ہیں کہ کب آگے بڑھنا ہے، کب پیچھے ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بلند جگہ پر، اسے کہتے تھے عریش، وہ جو مقام عریش یعنی جس جگہ پر سرکار علیہ السلام کھڑا ہونا، اور سب سے ٹارگٹ، سب سے زیادہ خطرناک جگہ بھی وہی ہوتی تھی۔ کیوں کہ ہر فوج کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو سپہ سالار ہے، جو سپریم کمانڈر ہے مخالف کا، ان کو سب سے پہلے ہٹ کرے۔ کیوں کہ اگر جو ہے جنرل کو ہٹ کر دیں تو فوجوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر جب اصحاب بدر کو یہ کہا گیا کہ حضور کے ساتھ، مولا علی فرما رہے ہیں، اب مولا علی بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق سب سے بہادر کیوں ہیں؟ فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ مقام عریش میں حضور کے ساتھ کون بڑھے گا، تو فوراً سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں۔ اور مولا علی فرما رہے ہیں خود میں بھی، مطلب وہ بھی موجود تھے، لیکن یہاں پر کسی کے ذہن میں غلط فہمی آ سکتی ہے کہ باقی صحابہ کو کیا اپنی جان کا خوف تھا؟ نہیں، یہی تو سنیت ہے۔ کیا بات، کہ ہم کسی کی شان بیان کریں تو جو باقی ہیں ان کی معاذ اللہ کوئی ہم بدخوئی نہیں کرتے، ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، ان کی بھی وجہ بتاتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کو جانوں کا خوف نہیں تھا، اور جانوں کا خوف ہوتا تو پھر 400 کلومیٹر جو ہے وہ مدینہ شریف سے یہ گرمی میں ادھر آتے اور جان دینے ہی تو آئے تھے۔ میں حضور کے ساتھ تو چل پڑے ہیں نا، اگرچہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جنگ کے حالات دیکھ کے کوئی پیچھے ہٹ گیا تھا؟ اصل میں وہ گھبرا رہے تھے صحابہ کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے لوں۔ کیوں؟ بات امام الانبیاء کی حفاظت کی ہے۔
ایسا نہ ہو میں اس پہ پورا نہ اتر سکوں. اور ان کو یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ جان نہ چلی جائے. جانا تو پھر دیتیاں دیتیاں نا. دے کے دسیا گل جان دی نہیں سی، گل جان دی سی. انہیں جانا انہیں مانا. گل جان دی نہیں سی، گل جان دی جڑی جان سی نا او دی سی کہ اساں بھی اس قابل ہیں کہ ابو بکر صدیق پہ کوئی معمولی حیثیت بندے تو نہیں نا سی. لہذا مولا علی نے دعویٰ بھی کیتا تو دلیل بھی دیتی کہ لوگوں اشیاء الناس ابو بکر صدیق نے لوگوں جو سب تو بڑے بہادر کہ اس ویلے اینج ہویا سی. لیکن اسی کہتے چلو مان لیا مولا علی پاک دی بہادری سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. مولا علی دی بہادری چیکر بڑا انفرادی مقام ہے، لیکن بہادری فضیلت آ، بہادری افضلیت نہیں. افضلیت کا مطلب ہے یہ ایسی گل ہوئے کہ جس گل دی وجہ نہ باقیاں تو الگ ہوئے، انہوں کہندے افضلیت. تے جیڑیاں باقی شاناں او تے صحابہ دیاں مختلف ہے، اور ایسیاں جیڑیاں ایک چ نے باقی چ نہیں. مطلب ایسی شان صحابہ دی کہ جیڑی نہ ابو بکر صدیق دے وچ او فضیلت ہے تے نہ مولا علی دے وچ او فضیلت ہے. مثال دے طور تے حضرت سعد بن نبی وقاص کو سرکار نے فرمایا ساری دنیا کہندی ہے حضور ساڈے ماں باپ تہاڈے تے قربان. تے حضرت سعد بن وقاص ایک صحابی اور نے جنہاں دے بارے سرکار نے فرمایا کہ حضرت سعد دا واقعہ میں دس رہا کہ آپ نے فرمایا اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. تہاڈی آواز سے بھی سبحان اللہ. امام الانبیاء جس صحابی نو فرما رہے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تیر چلا. اور اے جملہ حضور نے صرف دو صحابہ نے فرمایا، ایک دا میں نام نہیں یاد لیکن ایک حضرت سعد بن نبی وقاص. ہن اے جناب ابو بکر صدیق لے نہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہویا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق تو ود گئے. ہاں ایک فضیلت ود سکتے ہیں، ایک جزوی فضیلت کلی فضیلت چ نہیں، یعنی سوری افضلیت مطلقہ چ نہیں. مطلب ایک اسی طرح مولا علی دی ایسی شان ہے جیڑی باقی صحابہ چ نہیں. مسجد دے اندر غسل فرض ہوئے کوئی بندہ نہیں جا سکتا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے سبحان اللہ تے پھر انہاں دی تے گل ہی الگ ہے نا جی. ہاں جی پاکی انہاں دے نال لگدی ہے تے پاکی کہلاندی ہے. لیکن جناب مولا علی پاک کی شان ہے سنو کہ آپ دے غسل فرض ہوئے آپ نے اجازت سی کہ آپ غسل فرض ہون دے باوجود مسجد چ جا سکتے سی. انہیں 1.25 لاکھ صحابہ کسی دی فضیلت، لیکن یہ نال مولا علی افضل نہیں ہوئے، فضیلت ہے. اور فضیلت سمجھ آ رہی ہونا شان ہے. اسی طرح جناب ابو بکر صدیق جڑے نے آپ دیاں اتنی ایسی شاناں جڑیاں ہور کسی صحابی مثلا یار غار آپ ہی نے 3 دن جیڑے نبی پاک نہ رہے وہ کیڑے فیض نہیں لٹے ہون گے. یار سرکار دے روزے تے ایک باری بندہ صرف 1 منٹ لئی حاضر ہو جائے نا، یوسف بھائی گواہ ساڈے ورگے تے گناہگار چلو دل کالے ہون گے، انہاں نوں پوچھو دل ہوندا کداں دا وا. روزے پاک تے حاضری 1 منٹ واسطے ہو جائے تو دل بدل جاندا ہے، جتھے 3 دن صرف حضور ہو اور ابو بکر صدیق ہون. ہن اے دسو منصب کسی اور صحابی دا ہے نہیں، لیکن یہ جناب ابو بکر صدیق دی فضیلت ہے، افضلیت نہیں. اے دی وجہ نال سمجھ آ گئی. اچھا اسی طرح مولا علی دا شان مبارک ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. حضور فرماتے میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی مولا علی دی فضیلت ہے، افضلیت دی نشانی نہیں. ہوں تمہیں یہ گل فضیلت افضلیت پتہ چل رہی جی. کسی نے امامہ پہنے وہ دی فضیلت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں وہ نال والے کول افضل ہوئے. نہیں سمجھ آئے. کوئی بندہ بہت سونا ہے وہ دی فضیلت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سونا ہون دی وجہ نال دوسرے نال افضل ہے. ورنہ تو حضرت بلال پاک کو پوچھتا ہی نہ پھر. سمجھ آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت دی مطلب ان کا مرائن پڑھو، آپ نے پہلے یہی مقدمہ ابتدا دے وچ بیان فرمایا
کہ بہادری دے وچ تے غیر مسلم بھی شریک نے. رستم دیا مثالاں نہیں ملدیاں, سہراب دیا مثالاں نہیں ملدیاں. فرمایا یہ فضیلتاں ضرور نے. اچھا ادھا ہی نبی پاک دے خاندان چ ہونا, حضور دا خون ہونا فضیلت ہے, افضلیت نہیں. اگر افضلیت دا یہ معیار رکھ لئیے تو پھر میں نے دسو حضور دے آباء و اجداد جڑے نے ادھروں ابو لہب نو دیکھ لو, بنو ہاشم دے وچ ہی آندے نا. لیکن کیا اس نسبت دی وجہ نال اسی کہہ سکتے کہ ابو لہب نجات پا گیا؟ بولو بھائی نہیں. اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا بیٹا کافر مریا, قرآن نے فرمایا تواڈے اہل چ نہیں. ہن نبی دا بیٹا ہو کے, نبی دا خون ہو کے کیا وہ افضلیت پیچھے رہ گئی؟ ایمان بھی نہیں. سمجھ آ رہی گل دی؟ مطلب نسب ہونا شان ہے, پر یہ وجہ نہ وہ باقیاں تو افضل ہو جائے ایسا نہیں. اگر ایسی گل ہوندی آلہ حضرت نے بڑی سوڑی مثال دیتی, فرمایا پھر سیدہ فاطمہ مولا علی تو افضل ہوندیاں. وہ گل نو سمجھو, کیوں کہ حضور دا خون سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نہیں. مولا علی خاندان میں شامل ہے, جب ابو لہب بھی خاندان پہلو شامل سیگا. کیوں جی؟ لہذا اگر خون کی گل کریے کہ جی چونکہ خون آل رسول ہے, فرمایا پھر تو فاطمہ پاک جیڑی نے وہ بھی مولا علی تو افضل ہون گیا. حالانکہ یہ گل وہ بھی نہیں منتے. کون بھلا سمجھ گئے نا؟ اور یہ گل تو اسی تواڈے بھی حلق چلی اترنی, مولا علی دا مقام ود دینا. بولو بھائی. اسی طرح اگر خون رسول تے فیصلہ کرنا ہے تو پھر حسنین کریمین مولا علی تو افضل ہون گے. کیوں کہ حسنین کریمین دا خون تے حضور نہ رلدا ہے, مولا علی پاک تے انہاں دے چچا دے بیٹے نے. اور اسی طرح پھر ہور گئیے, اج دا سید بھی مولا علی تو افضل ہو جائے گا. اج دا سید بھی کیوں, او دا بھی تو خون رسول ہی ہے نا. تے ثابت ہویا خون ہونا, نسب ہونا وڈیاں نال اے بھی فضیلت ہے, افضلیت نہیں. سچ دسو اج تک جڑے تواڈے کناں وچ ٹھوکا مار دے واہی گلاں کردے ہیں نا, علی جیسا بہادر کو دکھاؤ دکھاؤ, پورا زور لا کے نہیں بول رہے. بالکل کوئی شک نہیں, سانو تے کی طرح. لیکن گل یہ ہے بھی یہ تو مندا تے اسی بھی منتے ہیں, تو اگے یہ وچوں کڈ تے صحیح جڑا تو کڈنا چاہندا او نہیں ثابت ہوندا. اوے گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھائی مولا علی دی بہادری دس سانو کیڑا انکار ہے؟ اج بیان نہیں کیتی مولا علی پاک دی شان بیان نہیں کیتی. جیڑی جیڑی شان ساڈے وڈیاں نے بیان کیتی اللہ پاک دے حکم نال سر اکھاں تے تو بھی مندا تے اسی بھی مندے. او گل یہ تے ہے ہی نہیں کہ جیڑی میں بھی مندا تو بھی مندا, او دے اندر ہی مدھانی ماری جائیے. او بھائی یہ اندر کڈنا کی ہے, او کڈ تو کڈنا مولا علی دی افضلیت. جب کہ یہ ساری چیزاں دے نال کوئی کسی تو افضل نہیں ہو سکتا. فضیلت ہو سکتی ہے, افضل نہیں ہو سکتا. ہن دس پوچھئے کہ پھر افضل ہون دا کی معیار ہے؟ ہن تو گل اتنے تک سمجھ لگ گئی نہیں کہ پھر ہن اگلا سوال یہی بننا نا. چلو جی اے تے مان لیا فضیلتاں نے فضیلتاں نے فضیلتاں نے, سنی بھی ماندا وا وہ بھی مانتے ہیں. لیکن وہ جیڑے 2 نمبر سنی بڑے ہوئے پیر بن کے ساڈے اندر آستانیاں دے وچ تے انہاں دی حلق چوں نہیں اتردی گل, او یہی گلاں کر کر کے تانوں کہندے نے کہ جناب مولا علی پاک افضل نے. کیوں؟ یہ وجہ, کیوں یہ وجہ, کیوں یہ وجہ. اے ساریاں وجہ سے رکھاں دے پر افضلیت دی دلیل نہیں ہے, فضیلتاں نے. ایتھے تک گل سمجھ آ گئی تو اچھی بولو. ہن دیکھدے ہیں کہ فضیلت دا افضلیت دا معیار کی ہے, او سانو قرآن نے دسیا. جدو قرآن نے دس دیتا تو پیچھے کوئی شے رہ گئی؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے سب سے بڑا متقی ہے. یعنی جتنا متقی ہے اتنا ہی عزت والا ہے, جتنا متقی ہے
ہاں ادھر بھی اس میں تفصیل آیا ہے نا، اتقاکم، جو تم میں سے سب سے بڑھ کر متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس کا مطلب کیا نکلا کہ جتنا کسی کا تقوی ہے اتنا ہی اس کا درجہ ہے۔ تو پتہ چلا فضیلتیں تو بہت ہیں۔ ایک صحابی نو سرکار نے فرمایا، آپ علیہ السلام والسلام نے اختلاف ہو گیا کسی یہودی نال تے وہ مکر گیا یہودی نا، تے آپ دے کول کھڑے سیگے حضرت خزیمہ، تے آپ نے انہوں نے کیا کوئی تواڈے کول گواہ ہے ساڈے نبی پاک نو؟ تے حضرت خزیمہ فرماتے ہاں میں گواہی دینا حضور سچ فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خزیمہ جدو میرا یہ نال معاملہ ہویا تو تے نہیں سی تے تو گواہی کتنا دے دی؟ کہندے یا رسول اللہ اسی تواڈے آنکھاں نال رب دے ایک ہون دی گواہی نہیں دتی، جب رب دے ایک ہون دی گواہی دیتی تے عام مسئلہ کوئی وڈا ہے تو سرکار اتنے خوش ہوئے مفہوم دس رہے ہیں، فرمایا خزیمہ اج تو بعد تیرے کلے دی گواہی دو دے برابر ہے۔ اچھا اے ہن افضلیت سی کہ فضیلت سی؟ اچھی بولو ماشاءاللہ تسی ٹیسٹ وچ پاس ہوئے، میں وچ ذرا ایک ٹیسٹ بھی ہو گیا نا تھوڑا۔ تو قرآن پاک نے یہ فرمایا۔ اچھا اسی قرآن پاک میں حضرت جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا ان قریب دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا پرہیزگار۔ قرآن فرما رہا ہے ان قریب دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ صاف ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے، یعنی سارے مفسرین کا اس پہ کٹ ہے کہ یہ آیت جناب ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب قرآن سے ہی ثابت ہوا کہ سب سے بڑا اتقا متقی پرہیزگار وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جو سب سے بڑا متقی ہو وہ رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ تو لہذا دونوں مقدموں کو صغرا کبرا کو ملائیں تو نتیجہ نکلے گا کہ ابو بکر صدیق رب کی بارگاہ میں سب سے عزت والا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی مطلع القمرین کے اندر یہ پورا لکھا ہے، تو اس قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور بڑی شان ہے لیکن ٹائم چونکہ مختصر ہے اس لیے ہم نے کڑی پاج کے نہیں پہنچ گئی تو اس لیے اچھا پھر حدیث مبارکہ میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حالانکہ ہمیں یہ احادیث نہ بھی ہوتی تو بھی ہمارا عقیدہ یہی ہوتا۔ کیوں؟ جب ہماری امت کا اجماع آ جائے نا تو اجماع خود دلیل ہوتا ہے، یعنی اجماع مستقل دلیل نہیں ہوتا، لیکن یہ دلیل اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس پہ قرآن و سنت کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، اس لیے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ورنہ یہ سارے، کیونکہ سرکار نے فرمایا لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو اجماع دلیل ہے، لیکن مستقل دلیل تو قرآن و سنت ہے، لیکن اجماع اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ سارے مل کے جو ایک بات کر رہے ہیں یہ غلطی پہ نہیں اکٹھے ہو گئے، کیونکہ غلطی پہ تو حضور فرماتے میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو سارے صحابہ کا اجماع ہے۔ تو جو وہاں رہتے تھے ان کو بھی نہیں پتہ لگا صدیق کیا ہے جی۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ برکت کے لیے ذرا سن لیں تو بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ، بلکہ ہاں جی بخاری شریف کے اندر حضرت عمر بن العاص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک غزوہ میں بھیجا ذات السلاسل، فآتیتہ، تو پس جب میں حاضر ہوا فقلت، تو میں نے کہا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ سارے تو ود تہاڈا محبوب کون ہے؟ حضور کی حیات ظاہری میں آپ نے فرمایا عائشہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عمر بن العاص نے کہا قلت من الرجال، یا رسول اللہ مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا قال ابوہا، فرمایا عائشہ کا باپ۔ اچھا قلت، عمر بن العاص، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں بھائی، حوالہ نوٹ کرو، بخاری شریف ہے،
پھر کہتے ہیں جی بخاری شریف سے دکھائے، حالانکہ ایسی پابند نہیں، بخاری کوئی بھی ہو حدیث صحیح سند کی ہو ہم پابند ہیں اس کی، تو کسی کتاب میں ہو، بخاری سے دکھانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ سندگار ہے۔ کہتے قلت تو میں نے کہا ثم من، یا رسول اللہ پھر انہوں تو بعد کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق تو بعد کون ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب، حضور فرمانے تھے عمر بن خطاب، فعد رجالا، عمر بن العاص فرمانے حضور نے اتنا کنے بندیاں دی گل دسی سانو۔ اچھا اسی کے ساتھ جو ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک میں فرمایا قال ابو بکر و عمر سیدا کہون اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی، مولا علی سے حضور نے فرمایا علی ابو بکر اور عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ بچپن تو سانو ایک کوئی گل سنائی جی سیدہ شباب اہل الجنہ کہ امام حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار سے رکھا تھے۔ اسی کہڑے منکر ہیں تے تو بھی مان دے اس بھی مان دے، اوے ایتے نہ آ اوتے آ جیڑا تو نہیں ماندا اسی مان دے ہاں۔ او چور نو پھڑنا آیا کہ نہیں آیا؟ جدوں مولا علی دی شان بیان کرے کہنا چپ اے تے میں بھی ماندا، چپ اے تے میں بھی ماندا، او دی بھی تے گل کر جن تو نہیں ماندا، پھر تساں ایک ایک کر کے شروع ہو جانا کہنا اینوں تے میں ماندا، جیڑی گل میں پہلے ہی مندا، مطلب ایک بندہ کہے یار پانی پلا کہندا اچھا پلانا، کہندا پانی پلا کہندا اچھا پلانا، کہندا پانی پلا کہندا اچھا پلانا، او کہے گا تیرا دماغ خراب آ، جدوں میں تینوں کہہ کے پلانا تے پھر ہن چپ تے کر، 6 باری کہہ تے پلا پلا، میں تینوں کہا نہیں پلانا پھر تو کہہ بھائی نہ کرے تے کہے گا نا دوبارہ نہیں نہیں یار پلا دے، کیوں نہیں نہ دے اوتے ہوندا نا، اسی نہ کردے ہی نہیں جدوں، ہاں اوتے نہ کردے ہیں جیڑی انہاں دی شان ہے ہی نہیں، جویں افضل ہونا سنتے پہ ہو نا، قرآن بھی سنیا حدیث بھی اجماع بھی سنو، فرمایا علی ابو بکر و عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، چاہے اولین میں ہو چاہے آخرین میں ہو، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو گزر گئے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب امام مہدی تک، امام مہدی بھی تو تشریف لائیں گے نا، حضور کے امتی ہوں گے، تو وہ اور اس کے بعد قیامت تک جو آخری فرد ہے، آخرین وہ ہیں اور اولین حضور سے پہلے جو گزر گئے، فرمایا سب کے سردار ہیں ابو بکر و عمر سوائے نبیوں رسولوں کے۔ اچھا پھر فرمایا لا تخبرهما یا علی، علی ابو بکر و عمر کو نہ بتانا، یہ بھی راز کی باتیں ہیں۔ اچھا تو اسی طریقے سے پھر فرمایا ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ مولا علی پاک سے ان کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن حنفیہ مولا علی کے وہ بیٹے ہیں جو سیدہ پاک کے علاوہ جو آپ نے بعد میں نکاح کیے ان میں سے 18 شہزادے آپ کے ٹوٹل ہیں جی، تو ان میں سے ہے محمد بن حنفیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ بعد النبی علیہ الصلوۃ والسلام، بابا جان نبی پاک کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ہن مولا علی دا فیصلہ سنتے پے ہو، ذرا اچھی تو بولو، جیڑا مولا علی دی گل نہیں مندا پھر وہ مولا علی نو من سکدا؟ اسی تے مولا علی نو بھی منتے ہیں، مولا علی دی بھی منتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں قال ابو بکر، مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کے بعد سب سے جو لوگوں میں بہتر ہیں وہ کون ہے؟ اور اچھی بولو، اور اچھی بولو۔ پھر انہوں نے کہا ثم من، بابا جان اس کے بعد کون ہے؟ تو قال عمر، مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد عمر بن خطاب ہے۔
اب محمد بن حنفیہ دیکھو اس وقت میں ذرا تصور کرو کہ جب صحابہ کا دور ہے، اب وہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں، کہتے ہیں فخشیت ان یقول عثمان، میں نے یہ خوف محسوس کیا اگر میں نے تیسری بار اپنے ابو سے پوچھا نا کہ پھر اس کے بعد کون، تو انہوں نے کہنا عثمان۔ میں نے کہا ان کے دل میں یہ خیال آیا کیسے؟ اس لیے کہ وہاں کی فضا بتا رہی تھی نا کہ تیسرے نمبر پہ عثمان ہے۔ اگر عثمان غنی نہیں تھے تو ان کے دل میں خیال کیوں آیا؟ یعنی دو باتیں جو انہوں نے سنی اس پہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے تیسری گل دی جڑی ہے وہ بارے میں خیال آیا کہ جی میں ہن پوچھ لیا کہ تسی اس تو بعد پھر کون، انہوں نے کہنا عثمان۔ کہتے پھر میں نے، اب یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون، انہوں نے سوال کا انداز بدلا، ذرا غور کرو۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا ثم انتا، بابا جان پھر ابو بکر و عمر تو بعد سے تسی ہو، اور جڑا بعد والی گلاں وہ ختم کر دیتی ہیں کہ شاید اس طریقے نال ہی میرے سوال کا جواب مل جائے۔ ہن مولا علی پاک فرماندے نے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام فرد ہوں۔ اچھا اس حدیث پہ دیکھو، یہ جو 2 نمبر سننی ہے اس پہ اعتراض کیا کرتے ہیں، یہ تو عاجزی فرما رہے تھے مولا علی۔ میں نے کہا عاجزی تب فرماتے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہیں، جیسے انہوں نے تیسری بار پوچھا، یہاں تو عاجزی بنتی ہے، یہ مولا علی نے عاجزی فرمائی ہے، مولا علی عام فرد تھوڑی تھے، وہ تو چوتھے نمبر پہ تھے بھائی، 1.25 لاکھ میں چوتھا نمبر ہونا عام بات ہے، لہذا یہ ہم مانتے ہیں عاجزی، لیکن ایسی عاجزی تھوڑی ہوتی ہے کہ کوئی پوچھے کہ حضور کے بعد کون تو وہ پہلے ابو بکر کا نام لے۔ عاجزی ابو بکر صدیق کا نام لینے سے ہانی تھی، کہنے کو تو پھر وہ کسی کا بھی نام لے دیتے، ابو بکر صدیق کا کیوں لیا؟ جی عاجزی کرنی تھی نا، اپنا نہیں نہ لینا تھا، عاجزی تبھی تھی نا کہ انہوں نے اپنا نہیں لینا تھا، پھر عاجزی ہے نا، تو وہ 1.25 لاکھ میں سے کسی کا لے دیتے۔ اچھا پھر کہتے ہیں باب العلم نے، اوہ یار گل نہیں سمجھی، اوہ بہت بری 60 بجی ہے تو سمجھ ہی نہیں لگی۔ مولا علی نو باب العلم بھی مانتے نے تے تشریحاں آپ کرتے ہیں، یعنی باب العلم نے یہ بھی نہیں پتا کہ کون افضل ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابو بکر، کہتے نہیں عاجزی، اوہ عاجزی تے ہوندا ہے تیرے بارے پوچھا جائے کہ تو وہ تو اونچا ہے تے پھر وہ آکھے نہیں یار میری کی حیثیت ہے، اے ہے عاجزی، اے تھوڑی میں نے کوئی آ کے پوچھے بھائی کلاس سب تو زیادہ نمبر کہہ دے، میں کہاں اسامہ دے، پھر کہہ دے میں کہاں جناب وہ دے جوید دے، پھر کہن تواڈے پتر دے، پھر اس تو بعد میں کہا نہیں یار میرے پتر دے نہیں، اچھا تواڈے نے نہیں یار میری کی حیثیت، اے تے ہوئی عاجزی۔ تے اے جڑا میں اسامہ تے جوید دا نام لیا او تے سی تے دسیا نا، سی تے دسیا نا، تے ابو بکر صدیق افضل سی تے دسیا نا، اچھا دسیا کہ باب العلم نے آ، سبحان اللہ، تے جے باب العلم نو یہ بھی نہیں پتا تے پھر تو باب العلم ماندا کدا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور محمد بن حنفیہ نو اعتراض کوئی نہیں ہویا، انہوں نے نہیں کڈیا کہ یہ تے عاجزی فرما رہے لہذا پوچھو ہی نہ، وہ تو مان رہے۔ اچھا پھر پوچھیا مولا علی پاک نو کہ اچھا حضور ابو بکر صدیق تو بعد کون؟ ہن بھی آپ دا دل کردا کہندے سعد بن ابی وقاص، کہہ دیندے عبد الرحمن بن عوف، کہہ دیندے جناب ہو کوئی نام لے دیندے، نہیں کہندے عمر بن خطاب، سبحان اللہ، اور یہ تے امت دا اجماع ہے، تو لہذا حدیث کو بھی یہ بدل دیتے ہیں، لیکن ان فرق نہیں پڑنا، کیوں؟ اس پہ تو اجماع ہے نا جی اہل سنت کا، جب اجماع آ جائے تو پھر دلائل پیچھے رہ جاتے ہیں، جدو بس ان گل کافی جا تو سارے 14 صدی دے بڑے ایک ہی گل دینے، تو کیڑی جگہ تو آیا ہوئے؟ یہ مرزا جیلمی کا بھی یہی رد ہے نا، انہیں اسی لیے سارے بزرگوں نے بھونکنا شروع کیتا کہ جدو میں غلط تشریح کروں گا یہ کہن گے دیکھو فلاں بزرگ تو اس بات کی تشریح یہ فرماتے تو کیوں غلط کرنا، وہ کہتا میں تو مانتا ہی نہیں بابے تے چاہیے کوئی، اور لوگ سمجھ ہی آندی نقطے دی، انہیں تو پہلو اپنا ڈیفینس کیتا کہ انہوں نے مینوں گھیرنا ہی ادھروں آ، لہذا پہلو انہوں نے گندا کر دیو، یہ بالکل ایسے ہی ہے جنہیں ڈکیتی کرنی ہوئے تو انہوں سب تو بڑا دشمن لگے گا چوکیدار، وہ پہلو ہی چوکیدار نو سائڈ تے کر دے کہ بھائی یہ چوکیدار ہی ٹھیک نہیں، تو وہ تو اپنا رستہ سیدھا کر رہا، یہ ساڈے پر عقل مند کہنا ہاں چوکیدار ٹھیک نہیں، تو پھر بعد چ آپ ہی لٹائے جاؤں گے نا۔ لہذا بزرگوں نے جو بتایا ہے، بزرگوں نے ہمیں جو پہنچایا ہے وہ غلط نہیں ہے، ہم غلط ہیں، ہماری سمجھداریاں چھوٹی ہیں، تو اس طریقے سے جناب یہ ہو گیا۔
اب ایک اور جناب، مولا علی پاک کا فیصلہ، ایک حدیث پاک 100 اسناد ہیں اس کی، بہقی شریف میں بھی ہے، فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا علی فرماتے میں نہ پاؤں، یعنی اسی پنجابی کے اندر ساڑھے متھے نہ کوئی لگے ایدا دا بندہ جیڑا کہے کہ ابو بکر اور عمر تو میں افضل ہاں۔ مولا علی فرما رہے نے کوئی میں نہ پاؤں، میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہ آئے جو مجھے یہ کہے کہ میں علی ابو بکر سے افضل ہوں یا عمر سے افضل ہوں۔ اچھا یا علی اگر کیا تو پھر فرمایا میں انہوں 80 کوڑے مارا گا۔ 80 کوڑے سزائے بہتان دی، کیونکہ وہ بہتان لا رہا، وہ ابو بکر و عمر دی شان زبردستی میرے کلن لیا، جبکہ بالکل غلط۔ مولا علی ایڈے ناراض ہون اے مولا علی دا نام لے کے ہی صحابہ نو پہ جان، میں دسو۔ ہاں جی انشاءاللہ جدو ٹائم آئے گا نا وجے گی جی۔ اچھا الموجم الاوسط للطبرانی آخری حدیث ہی، کیونکہ تھوڑے سوال بھی نے ٹائم ہو گیا یار، میں تو لگتا کڑی کھڑی ہے، ہمیں وہی کہاں گے بھاج کے اتنے آ گئی ہے، کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا ہون ہوئی ہے، میں ادو تو سمجھا، میں کہ پونے سے شروع کیتا پونے سے کھڑی ہے، میں تو سمجھا بھائی مسجد میں ہنسنا ہوں آواز سے نہیں۔ فرمایا قال ابو جحیفہ، ابو جحیفہ جو ہے مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے، کہتے دخلت علی علی، ابو جحیفہ وہ فرماتے میں مولا علی پاک کے پاس گیا، سنو بھائی مولا علی کا فیصلہ ہو، کہتے ہیں فی بیتی ہی، ان کے گھر میں، فقلت میں نے کہا، اب یہ ابو جحیفہ جو ہیں یہ مولا علی سے پیار کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہو کے مولا علی سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا توجہ رکھنا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر، نہیں ایتے استغفر اللہ بھائی اگے تو سنو پہلو، مطلب انہوں نے یہ کہا۔ اب مولا علی کتنے ناراض ہو رہے ہیں وہ تو دیکھیں، اس بات میں تو ناراضگی ہے، یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے نا جی، اس میں تو سبحان اللہ نہیں نا ہم نے کہہ سکتے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مولا علی پاک سے امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے تو اس پہ سبحان اللہ تو نہیں نا کہیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے نا، ہاں صحابی ہیں لیکن مولا علی کے ساتھ ان کی وہ درجے میں تو وہ کوئی نہیں ہے نا، تو اس لیے ذرا بات تو سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر لوگوں میں، فقال، آپ دیکھو مولا علی کیا فرماتے ہیں، مہلا مہلا یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ ٹھہر جا، رک جا فوراً۔ یہ مہلا کا لفظ جو ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے یک دم کوئی ایسی بات، اور رک کوئے گال نہیں سمجھ آئی، یہ عام سا نہیں ہے کہ بھئی بات سنو ایسے نہیں، تیر لا کے نہیں، بعضوں کا تو ارجنٹ نہیں روک دے، اور ٹھہر ہوئے، یہ کوئی شاید ڈگن والی ہوئے تو کوئی بوا کھولن والا ہوئے تو کی کہتے ٹھہر، یا یہ کہتے بھائی ذرا ٹھہرو، اینی دیر تو تڑام ہو جائے گا کام۔ مہلا یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ ویحک، تیری خرابی ہو، ابو جحیفہ ٹھہر جا، تیری خرابی ہو۔ کیا فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں تجھے خبر نہ دوں اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تھوڑی سبحان اللہ دے بھی استغفر اللہ آواز دے، پتہ تھوڑی آواز کوئی نکل دی۔ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا ابو بکر و عمر، فرمایا اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر لوگوں میں ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہے۔ پھر فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ تجھے افسوس ہے، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض مومن کے دل میں کٹھا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دسو سانو ادھا دین کیوں سنایا؟ آج تک یہ خطیبہ نے سانو ادھا دین سنایا، سانو ساری زندگی کہتے رہے اوے علی تیرا بغض،
او مومن دے دل دے وچ نہیں ہو سکتا، ایمان تے بغض علی ایک جگہ نہیں اکٹھا ہو سکتا۔ میں کہا اس پیارے مولا علی دا فرمان کیوں نہیں سنایا کہ ابو بکر و عمر دا بغض تے علی دی محبت بھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہن جڑے مولا علی پاک دا نام لیندے نے علی علی کردے نے، صرف علی علی کردے نے، ابو بکر و عمر دا جان جاندی ہے۔ اور مولا علی دا فرمان سن، فرمایا جڑا، کیوں کہ جو ابو بکر و عمر کو افضل نہیں مانتا یہ بھی بغض کی وجہ سے نہیں مانتا۔ کیوں کہ اگر آج ہم مولا علی کو 5ویں نمبر پہ گئے یہ بھی بغض ہوگا۔ کبھی تھوڑا سنی نے 5ویں نمبر پہ کہا ہو، اور بولو تو صحیح نہیں نا، کیوں کہ ایسا ہے نہیں نا۔ تو جو ہے وہی ہے نا، ہم نے تھوڑی فیصلے کرنے ہیں، ہمیں قرآن و سنت ہمارے بڑوں نے بتایا بیٹے اس کا یہ مطلب ہے۔ تو مولا علی پاک نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل ہو، ایمان بھی ہو، میری محبت بھی ہو۔ اب مولا علی کی محبت اگر ایمان ہے، مرنے نے نا اصلی مرنے ہیں، تو مولا علی نے دوسرے لفظوں میں یہ بتایا نا کہ ابو بکر و عمر ہو تب بغض ہو، اور اگر ایمان ہو یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر سے دشمنی یہ ایک دل میں نہیں ہو سکتی۔ تے ہن جنہاں دے دلاں وچ ہے تو دسو، مولا علی تے فرمان دے کہ ایک دل جو ہو نہیں سکتی۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ ہن تے انہاں نوں پوچھو نا جی کہ اسی تے مولا علی نہ کھڑے ہیں تو تسی کدے نال کھڑے ہو؟ نہ لیندے ہوئے انہاں تے کھڑے بھی نہیں ہوئے انہاں نال۔ تو لہذا جی ٹائم کی وجہ سے موضوع تو ایسا ہے 2-2.5 گھنٹے اور لگ سکتے ہیں، معمولی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا بھائی، تو پتہ لگا افضلیت اور ہے فضیلت، اور افضلیت کا عقیدہ جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ خاص، اور پھر جناب عمر فاروق، اس پہ اجماع اہل سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ہم نے اس عقیدے کو لے کے قبر میں جانا ہے، کیونکہ یہی عقیدہ قبر میں لے کے داتا صاحب گئے ہیں، یہی عقیدہ غوث پاک لے کے گئے ہیں۔ تو جو ہمارے سائیں عقیدہ لے کے گئے ہم اس کے خلاف لے کے جائیں تو کسی چوڑے چمار کی وجہ سے تو ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ تو جن نے اپنی مرضی نہ مننا ہے وہ دی مرضی ہے۔ قرآن سنت اجماع بزرگان دین یہ سب اہل سنت یہی گل دس رہے جی میں تمہیں دسی، یہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ اس کے باوجود جی کبھی نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، تے پتر تیرے دل نو جہنم دی آگ ہی منا سکتی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ کل نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گیا، اور مننا ہے تے اتھے مان۔